پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مغرب کبھی بھی نہ اسلام کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں نہ اور مسلمانوں کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر نہ کبھی اسلام کی محبت نہ مسلمانوں کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر مغربی تہذیب کے ماننے والے اور مغربی کلچر کو بلندی پر اور عروج پر لے جانے والے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلم خواتین ہمارے چنگل کا شکار ہو جائے، ہمارے مکر و فریب کا شکار ہو جائے، تاکہ بہت آسانی کے ساتھ ہم ان کی آبرو پر حملہ کر سکیں، ہم ان کو روشن خیالی کے نام پر جو ہے ان کی عصمت اور آبرو کا سودا کر سکیں۔ لیکن آج میری قوم کی بھولی بالی بچیاں جو ہے اللہ اکبر فیشن کے نام پر گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائیوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ بالخصوص نوجوان خواتین جو ہے انہیں مذہب کا شعور نہیں، انہیں مسلک کا علم نہیں، انہیں اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں، انہیں اپنے نفع اور نقصان میں امتیاز نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بچیوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کے دلدل میں آخرت کو فراموش کر دیا، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے فرامین کو بلا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج قوم کی نوجوان بچیوں کی فکر سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ہیروئن کی زندگی پڑھ کر، ناولیں پڑھ کر یہ ہوتی جا رہی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جوانی کی عمر عطا کی ہے اس کا استعمال صرف کھیل کود کے لیے ہونا چاہیے، پارکوں میں گھومنے کے لیے ہونا چاہیے، پتلے اور باریک لباس پہننے کے لیے ہونا چاہیے۔ انہیں عبادت سے کوئی تعلق نہیں، انہیں اللہ رب العزت سے محبت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں، آخرت کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں۔ آج قوم کی بچیاں روشن خیالی کے نام پر، مغربی تہذیب کے نام پر، سیریل کی اداکارہ کے نام پر اللہ اکبر گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جن بچیوں کو اللہ نے حسن سے نوازا ہے، جن کو جوانی عطا کی ہے، وہ اپنے حسن پر نازا ہیں، وہ اپنی جوانی پر نازا ہیں، اور کبھی اپنے حسن کی نمائش کر کے، کبھی لوگوں سے تعلقات بنا کر، کبھی پارکوں میں گھوم کر کے، کبھی بے پردگی کا شکار ہو کر کے اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے۔ اور حالات یہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اگر کوئی مولوی روکتا ہے تو مولوی کو کیا سمجھتا ہے، اس کو کیا پتا، علماء کو کیا پتا، یہ تو پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جملے کہے جاتے ہیں، لیکن اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مغرب تمہاری آبرو پر حملہ آور ہے، مغربی تہذیب کے دل ڈالا جو نفس پرست ہیں وہ تمہاری آبرو کا سودا کر لینا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک خوشبو شیشی سے نکلنے کے بعد پھر ہر ایک کے ناک کی زینت بنتی ہے، ہر ایک کے ناک میں گھس جاتی ہے، کوئی چاہے تو بھی کوئی نہ چاہے تو بھی شیشی سے نکلنے والی خوشبو بکھر جایا کرتی ہے، پھر اس کو سمیٹا نہیں جاتا۔ اسی طرح سے پردے کے باہر نکلنے والی خواتین جو ہے ان کی آبرو بکھر جاتی ہے، ان کی آبرو سستی ہو جاتی ہے، ان کی عصمت کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ دنیا کے اندر عیش کرنا ہے، ہم دنیا میں عیش کے لیے آئے ہیں، تو اچھی طرح یاد رکھو یہ دنیا کا عیش ہمیشہ نہ رہے گا، یہ دنیا کی عمر ہمیشہ نہ رہے گی، یہ جوانی ہمیشہ نہ رہے گی، یہ مال کی ریل پل ہمیشہ نہ رہے گی، یہ کپڑوں کی ریل
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے اور سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، سب فنا ہو جائے گا، صرف میرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج تم اپنے مکانوں میں بیٹھ کر کے ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہو، فلمیں دیکھ رہی ہو، ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، جب کپڑوں کی دکان پر جاتی ہو تو یہ کہہ کر کے کپڑے خریدتی ہو ذرا وہ کپڑے دکھانا جو فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں پہنا تھا، فلاں اداکارہ نے فلاں سیریل میں پہنا تھا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے اداکارہ فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی لڑکوں سے کرتی ہے، کھلکھلا کر ان سے بات چیت کرتی ہے، ان سے ہنستی ہے، قہقہے لگاتی ہے، ان سے رابطے کرتی ہے اور مزے کی زندگی گزارتی ہے، آج ہماری قوم کی بیٹیاں بھی یہی کرنا چاہتی ہے کہ جیسے اداکارہ کر رہی ہے ویسے ہم نے بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لڑکا کوئی ہو، اس کی صورت کیسی ہو، اس کی سیرت کیسی ہو، صرف اس کے لباس کی بنیاد پر، اس کی بول چال کی بنیاد پر، اس کی شاعری کی بنیاد پر، اس کے الفاظ کی الٹ پھیر کی بنیاد پر، اس کے موبائل کو دیکھ کر کے، اس کی گاڑی کو دیکھ کر کے، اس کے بنگلے کو دیکھ کر کے، اس کی بڑی بڑی باتوں کو سن کر کے میری قوم کی بیٹیاں آج ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، حالات بتا رہے ہیں، پھر وہ نوجوان محبت کا جھانسا دے کر کے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، جنسی خواہش پوری ہو جاتی ہے، پھر اسے سسکتا چھوڑ کر، اس سے بلکتا چھوڑ کر کے پھر کسی دوسرے شکار کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے ایک بھورا باغ میں ایک گل کو چوس کر کے اس کے رس کو مکمل ختم کر کے پھر دوسرے گل کی طرف بیٹھنے کے لیے چلا جاتا ہے، پھر اس پھول کی طرف کبھی رخ بھی نہیں کرتا، اسی طرح آج کے لڑکوں کا یہی حال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، پھر ساری زندگی وہ بستر پر سسکتی ہے، ساری زندگی بے قرار رہتی ہے، کوئی اسے منہ لگانے والا نہیں ہوتا، ماں کے تانے الگ، بہنوں کے تانے الگ، بھابیوں کے تانے الگ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پورے درد دل کے ساتھ، پوری کائنات انسانی میں کوئی انسان تم سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا مدینے کے تاجدار نے تم سے کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے تم سے کیا ہے۔ یاد رکھو، اگر انسان اپنے محسن کی بات نہ مانے، وہ انسان کبھی عزت کے ساتھ جینے کے قابل نہیں رہتا۔ او میری قوم کی بیٹیوں، میرے آقا کی آمد سے پہلے تمہارا نام تو شیطنت دے دیا گیا تھا، تمہیں تو نحوست کہا جاتا تھا، تمہیں تو بے برکتی کہا جاتا تھا۔ وہ کون تھا جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر کے بیٹیوں کو عزت دی ہے؟ وہ کون تھا جو مکے کی گلیوں کے اندر کانٹوں پہ چل کر کے کہتا ہے لوگوں بیٹیوں کا باپ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، میں محمد بیٹیوں کا باپ ہوں، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر وہ باپ خوشی کرے تو میں اس باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کون تھا؟ میرے رسول ہی تو تھے جنہوں نے فرمایا بیٹی کا باپ اور میں جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون تھا جس نے یہ کہا تھا اگر تمہارے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور 1 عدد بیٹا ہو، جب تم باہر سے لوٹنا تو ایک بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا، پہلے بیٹیوں کو تحفہ دینا، کیونکہ جس باپ نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے اپنے رسول کا دل دکھایا۔ تمہارے دل کو اپنے دل سے تشبیہ دی، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی سے تشبیہ دی، تمہارے دل کو توڑنے سے اپنے دل کا توڑنا قرار دیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس رسول نے تمہیں اتنا بلند کر دیا، کعبے سے بلند کیا، مجھے نہیں معلوم، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں کہ کسی حاجی کے جو معاف تو مردوں کا کیا ہے لیکن کسی مرد حاجی کے لیے کعبے کا استقبال کرنا مجھے نظر نہیں آتا، لیکن ایک عورت ضرور ہے جو قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، جب وہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے۔ وہ رابعہ یوں کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے
تجھے دیکھنے تو نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر عورت بلند ہو جائے، عورت شریعت کی پابند ہو جائے، عورت کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، تو پھر عورت وہ ہوتی ہے جس کی عظمتوں پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ عورت وہی تو ہے، ایک عورت ہی تو ہے جس کے لیے سورہ مریم نازل ہوئی، ایک عورت ہی تو ہے جس کے لیے سورہ نور نازل ہوئی، ایک عورت ہی تو ہے اللہ اکبر جس کے لیے سورہ آل عمران نازل ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اپنی زندگی کو بدلو۔ اسلام نے تمہیں جو مقام دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ اپنی فکر کو تبدیل کرو، اپنی زندگی کے اندر اسلام کو داخل کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ یاد رکھو، گناہ کر کے نہ کبھی کسی کو عزت ملی ہے، نہ تمہیں عزت مل سکتی ہے، نہ گناہ کر کے کسی کو وقار ملا ہے، نہ تمہیں وقار مل سکتا ہے۔ آج قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اور جو مائیں یہاں موجود ہے میں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو موبائل نہ دینا۔ بیٹیوں کے لیے موبائل کا استعمال تلوار سے زیادہ مضر ہے، زہر قاتل سے زیادہ مضر ہے۔ بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ موبائل کا استعمال تاجروں کے لیے ہے، بیٹیوں نے کون سی تجارت کرنا ہے؟ موبائل کا استعمال لوگوں سے رابطہ کرنے والوں کے لیے ہے، بیٹی نے کون سا رابطہ کرنا ہے؟ اللہ اکبر! جن عورتوں کی عظمت اور طہارت میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، ان عورتوں کے لیے رسول اللہ کا فرمان یہ تھا کہ جب کوئی دروازے پہ دستک دے اور تمہیں بتانا پڑے کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے، تو اس وقت تم اپنے نرم نازک لہجے میں جواب نہ دینا، بلکہ کرخی اور سختی کے ساتھ کہہ دینا کہ اللہ کے حبیب گھر میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اور ان سے امت کا رشتہ ماں اور روحانی بیٹے کا تھا، ان کے لیے کوئی اہل ایمان غلط سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا، اے نبی کی ازواج، جب تم سے کوئی چیز مانگے تو تم پردے کے پیچھے سے دو، اور جب کوئی تم سے گفتگو کرے تو تلخ سخت لہجے کے اندر گفتگو کرو، تاکہ عورت کا جو نرم نازک لہجہ ہے اس کی بنیاد پر کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک عورت کو اسلام اتنی احتیاط سکھاتا ہے کہ سیدہ زینب اللہ اکبر، جو فاطمہ الزہرا کا عکس ہے، جو امام حسین کی سگی بہن ہے، خدا کی قسم زینب جیسی بہن قیامت تک دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتی۔ جب امام حسین شہید ہو گئے، قافلہ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس وقت زینب کو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کوفہ کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ زینب اس شان سے کھڑی تھی سیدہ زینب کہ آپ کے بال آپ کے چہرے پر تھے، کوئی مرد نہیں بچا تھا کہ اہل بیت کی ترجمانی کرتا، کوئی مرد موجود نہیں تھا کہ اہل بیت کی طرف سے جو ہے وہ تائید میں خطبہ دیتا۔ اللہ اکبر! سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا۔ زینب کا کوفہ کے دربار میں خطبہ بڑا مشہور ہے۔ زینب جب خطبہ دے رہی تھی اس وقت عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، وہ نابینا تھے، وہ لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتے، مولا علی کیسے آ گئے، مولا علی کیسے آ گئے، یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے، یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے۔ کسی نے کہا یہ علی نہیں ہے، یہ بنت علی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا گھرانہ لٹ گیا، سب بچے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، نبی کے خاندان کا کوئی مرد اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ خطبہ دے سکے، تو زینب خطبہ دے رہی ہے۔ ابن عفیف زینب کے پاس آ کر کہتے ہیں، بیٹی زینب، یہ تو تیرے بابا کی آواز ہے،
تو اپنے بابا کی آواز میں خطبہ کیوں دے رہی ہے؟ تو نے اپنی آواز میں خطبہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو زینب نے کہا چچا جان، دراصل عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، میری آواز کی وجہ سے کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، میں نے اپنی آواز کو علی کی آواز کا رنگ اور لہجہ دے کر اپنی آواز کو پردے میں کر لیا ہے تاکہ کوئی میری اصل آواز بھی سن نہ سکے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ وہ نبی کی شہزادیاں ہیں جو اللہ اکبر بولنے پہ بھی آتی ہے تو اپنی آواز کو بھی پردے کا رنگ دیتی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے آئیڈیل ہیروائن کو بنا لیا؟ وہ زانیہ ہیروائن، وہ شرابیہ ہیروائن جو پیسے لے کر اسکرین پر زنا کرتی کرواتی ہے، جو ننگی گھومتی ہے، جن کی ننگی تصویریں پوسٹر کی شکل میں دیواروں پہ چسپا ہوتی ہے، وہ بورڈ پہ چسپا ہوتی ہے، بار بار اشتہارات کے طور پہ دکھائی جاتی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، اس کی زندگی 3 گھنٹے کی فلم ہے۔ تمہاری زندگی چند ہفتوں کی سیریل نہیں ہے، اس کی زندگی چند ہفتوں کی سیریل ہے۔ تمہیں تو ہر پل جینا ہے، تمہیں تو ہر پل رہنا ہے، تمہیں تو ہر پل زندگی گزارنا ہے۔ اس کی 3 گھنٹے کی فلم پر اس کی زندگی شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے۔ تمہیں زندگی کے 70 سال جینا ہے، 60 سال جینا ہے، اور پھر وہاں کوئی ساس حقیقی نہیں جو تانا دے گی، وہاں کوئی حقیقی شوہر نہیں جو الزام لگنے پر ہی طلاق دے دے گا، وہاں کوئی حقیقی ننن نہیں جو اللہ اکبر صرف الزام اور تہمت کی بنیاد پہ گھر کو آگ لگا دے گی۔ تمہیں تو ہر پل جینا ہے، تمہیں تو ہر پل رہنا ہے۔ تمہاری زندگی کی ایک تہمت تمہاری پوری زندگی کی خوشیوں کو پامال